چیف آف آرمی اسٹاف سید آصف منیر حافظہ اللہ تعالی، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اس طرف توجہ دیں. یہ ملک پاکستان کی سلامتی کے دشمن ہیں یہ لوگ، یہ حضور کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہ رہے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر تبرہ بازی کرنے کے بعد جب وہ صحابہ پہ تبرہ کرے گا اس کے بعد اس پر کوئی احتجاج بھی نہ کرے، اور جب احتجاج کرے تو وہ رونا دھونا شروع کر کے میڈیا پہ آ کر عاصم منیر اور یا عاصم منیر اب مدد مانگے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ فوج ہوں، دیگر ادارے ہوں، پولیس ہوں یا جنرل عاصم منیر صاحب خود ہوں، وہ اس معاملے کو جب بھی کوئی شخص دیکھے گا تو وہ اس نظر سے دیکھے گا کہ جب ایک معاملہ بہترین انداز میں نارمل چل رہا تھا تو کون شخص جس نے آ کر فساد کی تیلی لگائی ہے، جس نے آ کر فساد کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے، شرپسندی کا آغاز کیا ہے، وہ کون ہے اور یہ شخص کس کی شہ پر یہ کر رہا ہے. اداروں کو، پاکستان کی ایجنسیز کو، پاکستان کی عدلیہ کو یہ اپیل کرتا ہوں، ایسے عناصر کو دیکھیں کون فتنہ پرور لوگ ہیں اور کون حضور کے امتیوں پہ گستاخی کے فتوے جھڑتے ہیں. نارمل حالات چل رہے تھے اور ایک شخص آتا ہے، وہ آ کر میڈیا پر بیٹھتا ہے اور میڈیا پر بیٹھ کر وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کرتا ہے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ سنی اکثریتی آبادی اور میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ کسی بھی مسلمان کو کسی ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں ہوگی. فتویٰ جھاڑ دیتے ہیں، اولاد کو خراب کرتے ہیں اور لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں تاکہ اس ملک پاکستان میں امن ہو، محبت ہو، ہم ترقی کر سکیں اور شیعہ سنی حدیث دیوبند محبت کے ساتھ اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق زندگی گزارے. اور توہین امیز لہجے میں اس بات کو وہ میڈیا پہ کرتا ہے اور پھر وہ شور واویلا کرتا ہے کہ میرے خلاف جو ہے یہ مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں، یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں تو یہ ملک توڑا جا رہا ہے. کیا یہ بات کرنے سے پہلے تم نے نہیں سوچا تھا کہ ملک ٹوٹے گا؟ یہ بات کرنے سے پہلے تم نے نہیں سوچا تھا کہ افراتفری اور فرقہ واریت میں ہوا دے رہا ہوں اور مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں میں بھی چیف جسٹس اور اسی طرح دیگر ادارے اور چیف ہمارے جنرل صاحب جو ہیں عاصم منیر صاحب، میں بھی ان سے یہ اس بات کا اظہار کرتا ہوں، اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، آپ نے یہ مختصر سا کلپ ملاحظہ فرمایا ہے جس میں یہ یاسین نامی ایک ملعون شخص جس نے خلیفہ ثالث دوہرے داماد نبی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ چند روز قبل شدید الفاظ میں گستاخی کی، ان کے لیے نازیبا الفاظ بولے، جس کے بعد مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے اور ملک بھر میں ایک افراتفری کی کیفیت پیدا ہوئی، اور ملک بھر میں پشاور ہو، بلوچستان ہو، کراچی ہو، گلگت کشمیر ہو، لاہور ہو، بھی بڑے شہر ہوں یا مختلف چھوٹے شہروں کے اندر احتجاج، مظاہرے اور اس شخص کی گرفتاری اور اس کی توہین کے خلاف اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے گئے. اور مسلمان بڑی غمگین حالت میں تھے، بڑی ہی پریشانی کے عالم میں تھے کہ یہ وہ ملک جو کلمے کی بنیاد پر اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، آج اس ملک میں حضرات صحابہ اکرام خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس انداز میں توہین اور تنقید کی جا رہی ہے، اور کرنے والا وہ اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں صحابہ کو ماننے والا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن کو ماننے والا ہوں، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، صحابہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ صحابہ اکرام کے لیے اتنے ہلکے جملے بولتا ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم اس طرح کی توہین، تنقید اور اس طرح کا تبرہ کرنے کے بعد مسلمانوں سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کریں گے، وہ اس پر احتجاج بھی نہیں کریں گے، وہ اس پر جو ہے غم و غصے کا اظہار بھی نہیں کریں گے؟ اگر وہ اظہار کرتے ہیں تو تم نے آ کر رونا، چیخنا، چلانا شروع کر دیا اب کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ مجھے بچا لیں اور مجھے اپنے بغل کے نیچے بٹھا لیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک اسلامی ملک کے جنرل ہیں، چیف ہیں، وہ بھی اس معاملے کو دیکھیں گے تو اس نظر سے دیکھیں گے کہ اس ملک میں فرقہ واریت، افراتفری، شدت پسندی کا آغاز اس حوالے سے ابھی موجودہ دور میں کس نے کیا ہے. ایک نارمل حالات چل رہے تھے اور ایک شخص آتا ہے، وہ آ کر میڈیا پر بیٹھتا ہے اور میڈیا پر بیٹھ کر وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کرتا ہے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ سنی اکثریتی آبادی اور میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ کسی بھی مسلمان کو کسی ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں ہوگی اور اس پر ریئیکشن ہوگا. وہ ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود ایک ایسا موقف پیش کر رہا ہے، ایک ایسی بات کر رہا ہے اور ایک ایسی چیز لے کر وہ میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جس پر آج 1500 صدیاں گزر چکی ہیں، 1500 سال گزر چکے ہیں کہ سب کا مسلمانوں کا، اہل سنت کا اجماع ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. اس پر آ کے وہ میڈیا پر گفتگو کرتا ہے اور پھر اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر تبرہ بازی کرنے کے بعد جب وہ صحابہ پہ تبرہ کرے گا اس کے بعد اس پر کوئی احتجاج بھی نہ کرے، اور جب احتجاج کرے تو وہ رونا دھونا شروع کر کے میڈیا پہ آ کر عاصم منیر اور یا عاصم منیر اب مدد مانگے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ فوج ہوں، دیگر ادارے ہوں، پولیس ہوں یا جنرل عاصم منیر صاحب خود ہوں، وہ اس معاملے کو جب بھی کوئی شخص دیکھے گا تو وہ اس نظر سے دیکھے گا کہ جب ایک معاملہ بہترین انداز میں نارمل چل رہا تھا تو کون شخص جس نے آ کر فساد کی تیلی لگائی ہے، جس نے آ کر فساد کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے، شرپسندی کا آغاز کیا ہے، وہ کون ہے اور یہ شخص کس کی شہ پر یہ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پکڑا جائے. FIR اس کے خلاف ہو چکی ہے اور اس کو عدالت میں
پیش کیا جائے, اس کو گرفتار کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے اس کو اس بات پہ ورغلایا, اس پہ آمادہ کیا کہ ایک سنی اکثریتی ملک کے اندر ایک تم اقلیت رائے کو اس کو پیش کر رہے ہو اور پھر انداز میں کہ جس میں تم گستاخی بھی کر رہے ہو, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے خلاف تم ان کے خلاف عورتوں والے صیغے استعمال کر رہے ہو, اور تم کہتے ہو کہ وہاں سے وہ بھاگ گئے تھے, اور نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہو کہ جو مسلمان کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے. میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی طبقہ, کوئی ملک, کوئی بھی انسان, کوئی بھی مذہب اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اگر اکثریت میں بھی ہیں تو آپ کے ملک میں کوئی اقلیت ہے تو آپ اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے, اس کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے کوئی ہلکا جملہ ان کے مقدسات میں نہیں بول سکتے. لیکن میں حیران ہوں اس بات پر کہ ایک شخص وہ اقلیت ہو کر, وہ رافضی مکتبہ فکر, شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوئے وہ میڈیا پہ آتا اور آ کر ایک سنی اور ایک اکثریتی سنی آبادی اور ملک کے اندر وہ بیٹھ کر وہ اپنا موقف, وہ اپنا رافضیت والا موقف پیش کرتا ہے اور توہین امیز لہجے میں اس بات کو وہ میڈیا پہ کرتا ہے, اور پھر وہ شور واویلا کرتا ہے کہ میرے خلاف جو ہے یہ مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں, یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں تو یہ ملک توڑا جا رہا ہے. کیا یہ بات کرنے سے پہلے تم نے نہیں سوچا تھا کہ ملک ٹوٹے گا؟ یہ بات کرنے سے پہلے تم نے نہیں سوچا تھا کہ افراتفری اور فرقہ واریت میں ہوا دے رہا ہوں اور مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں, میں بھی چیف جسٹس اور اسی طرح دیگر ادارے اور چیف ہمارے جنرل صاحب جو ہیں عاصم منیر صاحب, میں بھی ان سے یہ اس بات کا اظہار کرتا ہوں, اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس پر نوٹس لیتے ہوئے جو لوگ بھی فرقہ واریت کا آغاز کرتے ہیں, جو اول مومن حضرت ابوبکر صدیق, حضرت فاروق اعظم, جس طرح یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ملک میں جو کسی کی تکفیر کرے تو اس کو پکڑا جائے, ملک میں کسی کو تکفیر کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے, تو جب کسی عام مسلمان کی, کسی عام انسان کی تکفیر اگر نہیں کر سکتا بندہ, تو جو اول مومن ابوبکر کی تکفیر کرتا ہے, جو سیدنا عمر, سیدنا عثمان کی تکفیر کرتا ہے, توہین تنقیص کرتا ہے, سیدنا علی المرتضی, اہل بیت اطہار کے تمام افراد, سیدہ عائشہ الصدیقہ, سیدہ حفصہ اور اسی طرح تمام ام المؤمنین اور تمام صحابہ اکرام, ان میں سے کسی کی تکفیر کرتا ہے, توہین کرتا ہے, جو قرآنی شخصیات ہیں, اللہ نے جن کے متعلق فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ نے فرما دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا, اس کے بعد جو ان کے توہین امیز لہجے میں وہ پرانے واقعات اور قصے بیان کرتا ہے جس پر اللہ نے معافی کا اعلان کیا ہے, اگر اس طرح کے بیان کر کے ہتک, اور اس طرح کے واقعات بیان کر کے ان کے لیے ہتک امیز لہجہ اختیار کر کے اپنے رافضیوں کو ایک راستہ بنا کے دے رہا ہے کہ اس راستے پہ چل نکلو, تو میں سمجھتا ہوں ایسے شخص کو توہین, تکفیر اور اعانت کے جرم میں, صحابہ اکرام کی پر تبربازی کے جرم میں سب سے پہلے اس کو اندر کیا جائے, FIR ہوئی ہے, اس سے پوچھا جائے کہ اس کے پیچھے کون ملک ہے, کون افراد ہیں, کون شخصیات ہیں اور کون سی ادارے ہیں جو دیگر ممالک میں بیٹھ کر دیگر ملکوں کے اس کو فنڈ کرنے کے بعد اس کو اس بات پہ اکسا رہے ہیں کہ تم اکثریتی سنی آبادی کے اندر بیٹھ کر تم ان کے جذبات کو مجروح کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے اور اپنے ملک کو افراتفری, فرقہ واریت سے بچانے کے لیے ایسے لوگوں کو نکیل ڈالنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا کام نہ کر سکے. اس کو بھی فی الفور کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اس کو گرفتار کیا جائے اور مثال بنایا جائے کہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ اس ملک میں کوئی افراتفری اور فرقہ واریت اور صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی عزت اور ناموس پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے, نہ چھپے ہوئے الفاظ میں, نہ اشارتاً اور نہ کنایتاً, کسی انداز میں بھی, تاکہ صحابہ اکرام پر کوئی تبربازی نہ کر سکے اور اس وطن عزیز ملک پاکستان کی امن و سلامتی کو وہ داؤ پہ نہ لگا سکے. میں امید کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے.